تم تنگ دست تھے تو ہم نے تم کو غنی کر دیا. یعنی سرکار مدینہ کو پروردگار عالم بتا رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ یہ کیا تمہیں یاد ہے، کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں خبر ہے، کیا تم جانتے ہو کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے تمہیں پناہ دی. تمہیں یاد ہے کہ جب تم تنگ دست تھے تو ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا. کیا ہمارے اور آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مجالس خطاب کی جاتی ہیں اور بالخصوص یہاں اس علاقے میں جو مجلسیں پڑھی جاتی ہیں اور یہاں سے لے کر گوانڈی کے ہر علاقے تک جہاں بھی مجلسیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں مجلسوں میں اس بات کا خاص طور پر اپنے دوستوں سے کہوں گا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ملت مسلمہ تک پیغام جائے. اس لیے کہ حسین صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، حسین سب کے لیے. حسین جو ہے وہ سب کے لیے ہے. لہٰذا اس مجلس کا پیغام بھی جو بنام امام حسین ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے خانوادے کو صبر عنایت فرمائے. یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی بارگاہ میں ایک گزارش کروں گا کہ جب بھی مجلسیں ہوں تو اس مجلسوں کو غور سے سنیں، فہم اور ادراک کے ساتھ مجلسوں میں شرکت کریں. جب آپ تک میری باتیں یا جو بھی خطیب و ذاکر پڑھ رہا ہے اس کی باتیں پہنچیں گی تو آپ یقین کریں کہ علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اور کچھ آسان سی باتیں ہیں کہ جو آپ کے کانوں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے دلوں میں ایسی جگہ بنا لیں گی کہ چوراہے پر سمجھانے والا کبھی سمجھا نہیں پائے گا. صلوات بر محمد والے. تو لہٰذا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک عورت کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عالم انسانیت کے لیے، جیسے ہمارے وجود کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہمارے چہرے کے لیے دو آنکھوں کا ہونا لازم تھا. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ اللہ نے جو ہے وہ بندے پر جو ہے وہ فقط ایک آنکھ دی ہو اور ایک ہی آنکھ سے وہ دنیا کو دیکھ رہا ہو. اگر ایک آنکھ سے دیکھا جائے گا تو وہ نقص کہلائے گا. پتہ نہیں آپ سمجھے نہیں سمجھے. اگر ایک آنکھ سے دیکھے گا تو وہ نقص کہلائے گا، کمی کہلائے گا، کجی کہلائے گا. لیکن جب دونوں آنکھیں ہوں گی تو پھر یہ عیب نہیں کہلائے گا، کمی نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ تکمیل کہلائے گا، مکمل کہلائے گا. عالم انسانیت کے لیے ضرورت تھی دو آنکھوں کی طرح دو وجود کی. تو ایک کا نام مرد ہے، ایک کا نام عورت ہے. ایک کا نام مرد ہے اور ایک کا نام عورت. اکیلے مرد سے کائنات نہیں چل سکتی تھی، اکیلے عورت سے کائنات نہیں چل سکتی تھی. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے جب مرد اور عورت کی بات آتی ہے تو تصور میں فقط میاں اور بیوی آتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. مرد باپ بھی ہے، مرد ہے، بھائی بھی مرد ہے، بیٹا بھی مرد ہے، دوست بھی مرد ہے. عورت ماں بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، سہیلی بھی عورت ہے. ارے ذرا توجہ فرمائے نا. تو یہ دو کردار ہیں، دو کریکٹر ہیں. اور قرآن مجید نے ان دونوں کردار کو اس طریقے سے سورہ ضحیٰ میں استعمال کیا کہ فوراً پروردگار نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، اور اس کے بعد فوراً کیا کہا ووجدک عائلا فأغنیٰ. تو ایک کردار ہے ابو طالب کا، ایک کردار ہے خدیجہ کا. کمال کی بات تو یہی ہے کہ آج تک جہاں کہیں پر بھی ہم نے تقاریر سنی، مجلسیں سنی، بیانات سنے، جب بھی ہم نے کسی عالم دین، حافظ، ملا، قاری، مولوی، خطیب، ذاکر جو بھی ہے بیان کرنے والا، جب وہ بیان کرتا ہے تو کمال کی بات یہ ہے کہ ساری باتیں تو سنائی جاتی ہے مگر اسلام پر احسان کرنے والی یہ دو شخصیتیں، جس کا نام ابو طالب ہے، جس کا نام خدیجہ ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. لہذا مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس میں، آج کی اس مجلس میں خاص طور پر شہزادیہ عالمیات کی والدہ گرامی ملکۃ العرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، دھیمی سلوات پڑھے تاکہ پھر پڑھنے کا دل چاہے. آج بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا. اچھا ایک کتاب ہے سرکار رئیس الواعظین نے جس کو لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے دل و دماغ کو اتر جائے. گے ملکۃ العرب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ 30-35 سال سے بھی قبل یہ کتاب لکھی گئی ہے اور اس کی تخریج اور اس کا ابتدائیہ جو ہے وہ غلام عسکری صاحب مرحوم قبلہ نے لکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ
اس کتاب کی قوم میں سخت ضرورت ہے، اور بالخصوص نوجوانوں کو زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم اس پوری کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. ملکۃ العرب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا پر جو لکھی ہے. اچھا کیوں اس کو پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ جس نے احسان کیا ہے ہم وہ ہیں کہ ہم احسان فراموش کریں. ہم وہ ہیں کہ ہم احسان فراموش نہیں. لہٰذا بی بی خدیجہ ایک عورت کی سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں تذکرہ کرتا ہوں کائنات کی اس سب سے عظیم عورت، کائنات کی اس سب سے بلند مرتبہ عورت کا، کائنات کی اس رفعتوں والی ملکہ کا کہ جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب ہو. یہ تذکرہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے تو صلوات پڑھیں تو پھر سناؤ. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب ہے، بے پناہ دولت پائی جاتی ہے، بے پناہ سرمایہ بی بی خدیجہ کے پاس تھا. اس وقت مکے میں اور عرب میں سب سے زیادہ تاجر جس سے مال لے کر اپنی تجارت کرتے تھے، جس سے مال اٹھا کر اپنی تجارت کرتے تھے. بھائی ہم بھی یہی رہتے ہیں، بامبے میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ سیٹ کہے جاتے ہیں مگر پتا ہے کہ یہ کام دوسرے کے لیے کر رہے ہیں مگر سیٹ ہے. ارے ذرا توجہ فرمائیں، آپ کام کر رہے ہیں مگر سیٹ ہے، کام کر رہے ہیں مگر سیٹ ہے، کام کر رہے ہیں مگر سیٹ ہے. لیکن کہا کسے پڑھا جائے گا؟ جس کے اندر میں یہ کام ہو رہا ہے. بی بی ملکۃ العرب عرب کی وہ معزز ترین خاتون تھی. ہمیں فضیلتوں کے حوالے سے اگر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں ان شارٹ چھوٹے جملوں میں، اور اپنی مجلس کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ایصال ثواب کی مجلس جو ہے وہ جلد سے جلد کہیں نہ کہیں اپنے وقت میں ختم ہو جائے، تو اس حوالے سے صرف ایک گفتگو کروں گا. اور وہ گفتگو کیا ہے؟ بی بی خدیجہ سلام اللہ اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی فاضلہ. وہ 3 آسمانی کتابیں جو اللہ نے انبیاء پر نازل کی تھی، یعنی کون کون سی؟ توریت، زبور اور انجیل. ان تینوں کتاب کی بیک وقت حافظہ، ان تینوں کتاب کی بیک وقت حافظہ، یعنی توریت کا بھی علم ہے، زبور کا بھی علم ہے، انجیل کا بھی علم ہے، تینوں کتابوں کی بیک وقت حافظہ بی بی خدیجہ. اور اس درمیان میں جو صحیفے نازل ہوئے تھے یا جو کتابیں لکھی جاتی تھی. اچھا میں جس معاشرے کی بات کر رہا ہوں آپ اس معاشرے کو سمجھ لیجئے، عرب یعنی جاہلوں کا معاشرہ. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب جہالت بالکل عام تھی، یعنی اتنی جہالت تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی. اتنی بڑی جہالت تھی کہ بچیاں ابھی اس کائنات میں آ بھی نہیں پاتی تھی کہ انہیں زندہ ہے کیا کہ میں پوری مجلس پڑھ گیا. بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اسے زندہ حالانکہ جہالت کا یہ سلسلہ اور وراثت میں چلنے والا یہ سلسلہ آج بھی باقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خیر مجھے کہیں اور تک آپ کو لے کر نہیں جانا ہے، چونکہ میں آپ کو چاہتا ہوں موضوع کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے آسانی سے اپنی بات کو آپ کے سامنے. اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ کوئی ایسا ہے میں جو یہ کہہ کہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں؟ سب کو سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ جو سمجھ رہا ہے وہ سلوات پڑھے تو آگے. اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ، اپنے دور کی سب سے بڑی فاضلہ، اپنے دور کی سب سے بڑی حافظہ، بیک وقت تینوں آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والی، اس کے علاوہ دیگر صحیفوں کا علم رکھنے والی بی بی، اپنے دور کی سب سے زیادہ جاننے والی. ارے آپ پتہ نہیں کیوں گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جس کی نواسی عالمہ غیر معلمہ ہو. ارے بی بی زینب کون ہے؟ اس کے لیے مولا سید سجاد نے علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا انت عالمۃ غیر معلمہ. ایک بی اما وہ بی ہے کہ جسے پڑھایا کسی نے نہیں ہے مگر وہ سب کا علم رکھتی ہے، اسے عالم غیر. تو جس کی نواسی زینب عالم غیر معلمہ ہو تو اس کی نانی بی بی
خدیجہ کا علم کہاں پر ہوگا؟ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کچھ باتیں جو ہے چوراہوں پر اور عام طریقے سے ہوتی ہے اور جلدی اس کو بیان پر نہیں کیا جاتا، اور اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو کنٹروورشل زیادہ اس کو بنا دیا جاتا ہے اور حقیقت پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کسان آندولن ہو رہا ہے. ارے کہاں سے میں مثال لاؤں جو ایک دم آپ کے دل و دماغ میں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کسان آندولن ہو رہا ہے. ایک طرف کچھ لوگ کھڑے ہیں جو کہنے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے، ایک طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صاحب نہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. تو دو گروپ تو ہمیشہ رہے، دو گروپ تو ہمیشہ رہے. ایک وہ رہے جو کہتے ہیں صحیح ہو رہا ہے اور ایک وہ رہے جو کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جب محسن اسلام شہزادی عالمیات کے والدین گرامی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوگا تو یہاں پر بھی دو گروپ نظر آئے گا. ایک وہ ہوگا جو یہ کہے گا جو آپ بتا رہے ہیں منبر سے وہ صحیح نہیں ہے، اور میں منبر سے بتا رہا ہوں تو میں قسم کھا کے بتاؤں گا کہ جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. جو بولے گا اسے آخرت میں اجر ملے گا. بہت غور سے کے ساتھ سنیے گا، اس لیے کہ یہ اپنی اماں کا تذکرہ نہیں کر رہا، یہ فاطمہ کی ماں کا مسئلہ ہے. اور توجہ، یہ بی بی شہزادی عالمیات کی والدین گرامی کا مسئلہ ہے. لہذا سب پر فرض ہے کہ وہ اپنی جگہ پر لبیک کہہ کر حاضری درج کروا دے تاکہ آخرت میں شہزادی جب آپ کی شفاعت کے لیے بڑھے تو مسکراتے ہوئے آپ کی طرف بڑھے. بہت توجہ سے سنیے گا. بی بی اپنے دور کی سب سے بڑی عالمہ، بی بی اپنے دور کی سب سے بڑی فاضلہ، بی بی اپنے دور کی سب سے زیادہ جاننے والی بی بی. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب عرب کے دور میں تو 9 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی، عرب کے دور میں تو 12 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی، عرب کے دور میں تو کیا پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ بہت بڑھ سے سنیے گا. عرب کے زمانے میں تو 9 سال میں شادی ہو جاتی تھی، عرب کے دور میں تو 12 سال میں شادی ہو جاتی تھی. عرب کے دور میں جو ہے وہ 13-14 سال کی لڑکی جو ہے وہ ماں کہلایا کرتی تھی. پھر آخر وجہ کیا ہے؟ پھر آخر وجہ کیا ہے؟ پھر آخر وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ پڑھوں گا اور معززین پدما نگر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر اپنی جگہ میں بیٹھے رہ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خطابت کہا پتہ نہیں کیا. ایک جملہ پڑھوں گا. پھر کیا وجہ ہے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے لیے اتنا، کوئی کہتا ہے کہ صاحب وہ تو 22 سال کی تھی، کوئی کہتا ہے 24 سال کی تھی، کوئی کہتا ہے 35 سال کی تھی، کوئی کہتا ہے 40 سال کی تھی، کوئی کہتا ہے بیوہ تھی، کوئی کہتا ہے کہ طلاق شدہ تھی. اتنا سب کچھ کہنا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں خدیجہ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات جو کھوپڑی ہے یہاں پر نا اس کے اندر رچ جائے بس جائے. بدل دوں مثال. اچھا کسی بچپن میں کسی کی مثال دینا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، اپنی ہی مثال دیتا ہوں. مثلا میں ہوں، میری بچی ہے. آج کا دور ایڈوکیشن کا دور ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنی بچی کو 2 کلو کا سر ملاوا بنتا ہے، اپنی بچی کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دے. اور ہر کوئی جو کہ کنیز سیدہ سلام اللہ علیہ اور کنیز زینب سلام اللہ علیہ کردار بی بی خدیجہ بی بی فاطمہ کا رکھا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ تم حجاب کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو. یہ کریکٹر سے رکھے ہی اسی لیے گئے تاکہ کوئی لڑکی یہ نہ کہے ہمارے اوپر پابندی ہے. اگر کوئی لڑکی یہ کہے کہ ہمارے اوپر پابندی ہے تو فوراً اسے خدیجہ اور فاطمہ کا کردار بتاؤ کہ آج تو تم 4G کے دور میں ہو، یہ اس زمانے کی صفائیں تھیں. یہ اس دور کی ملکۃ العرب تھی. لہذا غور سے سنیے گا. میری بچی جو سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ عرب میں کم ایج میں کیا ہو جاتا تھا؟ شادی ہو جاتی تھی، میرج ہو جایا کرتی تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ ام المؤمنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا میں محنت کروں گا. آپ میں نے کہا کہ ایک جملہ پڑھوں گا اور آپ کی شریانوں کا جو خون ہے وہ اپنی جگہ پر رہ نہیں پائے گا. بلڈ پریشر کہیں نہ کہیں تو ہائی ہوگا، اس لیے کہ عقیدت کی بات ہے. بہت غور سے سنیے گا. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے لیے اتنا وقت جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے
وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے کہ اتنا وقت لگا. ایگزامپل, میری بیٹی ہے, میری بیٹی نے اگر ہائی اسکول کیا تو اس کی ایج کیا ہوگی؟ منیمم 15 اور 16, 15 یا 16 سال. پھر اس کے بعد اس نے پلس 1 اینڈ پلس 2 کیا, ایج کیا ہوئی؟ 18 سال ہو گئی, 18 19. پھر اس نے کہا کہ بابا میں نے سائنس سے پڑھا ہے, میں جو ہے وہ MBBS میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں. میری بچی نے ہائی اسکول کیا, ایج کیا ہے؟ 16. پلس 1 پلس 2 کیا, ایج کیا ہوئی؟ 18 to 19. ٹھیک ہے نا. پھر اس نے کہا میں نے سائنس سے پڑھا ہے, میں نیٹ کوالیفائی کروں گی, اور نیٹ کوالیفائی کرنے کے بعد جو ایک خاص امتحان ہوتا ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ میں جو ہے کوٹے کے ذریعے سے آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے. اس میں آپ کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اب میں کیسے بتاؤں, ابھی میری والدہ چونکہ بیمار ہے اور ان کا علاج بھی یہیں پر چل رہا ہے, تو ان کو ڈاکٹر نے سارے فروٹس بند کر دیے, صرف پپایا کھانے کے لیے کہا, پپیتا جسے کہتے ہیں. تو میں ایک ٹھیلے والے کے پاس گیا پپیتا, تو چونکہ مسلسل اس کے ہاں سے میں خریدنے لگا, تو کچھ دنوں کے بعد اس سے بات چیت ہونے لگی. تو میں نے پوچھا بھیا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا میں جونپور کا رہنے والا ہوں. جونپور میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کراکت کے قریب ایک دھرما پور جگہ ہے وہاں کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے, تو کتنے سال سے؟ اس نے کہا 20-22 سال سے ممبرا میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا, تو پھر بچے کیا کرتے ہیں, کیا وہ ابھی آپ کی طرح ٹھیلا لگاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا بڑا بیٹا بی فارما کرتا ہے. کیا بتاؤں آپ سمجھے میری بات. اس نے کیا مجھے ریپلائی کیا, میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ بی فارما کر رہا ہے. خود چلاتا ہے ٹھیلا, بچہ کر رہا ہے بی فارما. ہم رہتے ہیں اچھی چال میں اور بچہ ہے بڑا چوراہے پر. جو سمجھ گیا وہ سلوات پڑھے. چلا رہا ہے ٹھیلا, اس کا لڑکا کر رہا ہے بی فارما. ہم رہتے ہیں اچھے گھر میں, اچھے فلیٹ میں, ہماری انکم اچھی ہے, ہمارا سب کچھ اچھا ہے, مگر بچہ کھڑا ہو کر خیر طنز نہیں کر رہے, کمنٹ نہیں کر رہے ہیں, صرف تھوڑا سا اپنے نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے تاکہ آنے والی جنریشن کے لیے آپ اپنے آپ کو ابھی سے پریپیئر کر لیں. پھر آ جائیے مثال پر, اور سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عقد, بی بی سلام اللہ علیہا کی شادی میں لیٹ میں نے تیز بولا کہ آپ کا حصہ لیٹ کیوں ہوا؟ اسی سوال ہے. میری بیٹی ہائی اسکول کیا, پھر ہائی اسکول کرنے کے بعد پلس 1 پلس 2, پلس 1 پلس 2 کرنے کے بعد سائنس سے کیا, تو اس نے کہا MBBS کرنا ہے. MBBS میں آج آپ کو میں بتاؤں, MBBS اگر وتھ ڈونیشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خرچہ کیا پتا ہے آپ کو؟ اگر ڈونیشن کے ساتھ MBBS کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خرچہ کیا ہے؟ بھول جائیے, لگ گیا زمانہ 50 اور 60 کا, اور اوپر چاہیے. یعنی سورس کے ذریعے جب بات ہوئی تو بات 80 پر ٹھہری. میں ملوا سکتا ہوں جن سے بات ہوئی تھی, جن کے ذریعے سے بات ہوئی تھی, اور وہ بھی بہت بڑے میڈیکل کالج کے بہت بڑے ٹرسٹی تھے. آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, نام نہیں لوں گا اس لیے کہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے ذریعے سے بات ہوئی تو تب انہوں نے کہا تھا کہ 80 تک کا مسئلہ ہوتا ہے, میں اگر اپنا سورس لگاؤں گا تو 60 تک لے کر آؤں گا. ذرا سوچیے کہاں تک بات جا رہی. خیر, میری بچی نے کیا کیا, نیٹ کوالیفائی کیا, اور نیٹ کوالیفائی کرنے کے بعد اس کو MBBS میں ایڈمیشن مل گیا. اب جب MBBS میں ایڈمیشن اس کو مل گیا تو اس کی فیس وغیرہ, کتنے سال کا کورس ہے MBBS کا؟ 4 سال کا. ایج کیا ہے بچی کی؟ 18 سے 19 سال. MBBS کا جب اس نے کورس کر لیا تو وہ کتنے سال کی ہو گئی؟ 23 سال کی ہو گئی, 22 سال کی ہو گئی, ٹھیک ہے نا. جب کورس آپ مکمل کر لیں گے MBBS کا, تو گورنمنٹ نے چونکہ آپ کو MBBS کرانے میں مدد کی ہے, ہیلپ کی ہے, حکومت کی ہے, تو گورنمنٹ 5 سال کے لیے کسی سرکاری ہاسپٹل میں آپ کو ایکسپیرینس کے لیے رکھتی ہے.
گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال کے لیے، اور جو لوگ جیسے میرے کچھ احباب ہیں، کچھ میرے جاننے والے میں ان میں کچھ بچیاں بھی ہیں، کچھ لڑکے بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو MBBS کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو MBBS کر کے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور وہ سرکاری ہاسپٹلز میں کام کر رہے ہیں. جو سرکاری ہاسپٹل میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے مولانا نیبو نہیں نچوڑا جاتا ہے، وہی سے ہم سے محنت کروائی جاتی ہے سرکاری ہاسپٹلز میں. اب آپ بتائیے کہ MBBS کرنے کے بعد ایج پہنچی کہاں؟ 23 سال سے 24 سال. پھر 5 سال اس نے کیا پریکٹس ایکسپیرینس کے لیے. ایج کہاں پہنچی؟ 28. چلیے مائنس کرتے 27. 27 سال کی ایج ہو گئی نا. 27 سال کی ایج تو کہا جائے گا کہ بڑی ہو گئی بیٹی. یہ کہاں ہے آپ؟ یہ کہا جائے گا کہ نہیں کہ یہ بچی کی ایج جو ہے وہ 27 سال 28 سال ہو گئی، یعنی یہ زیادہ ایج والی بچی ہو رہی ہے. کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ اگر بولے تاکہ لگے کہ زندوں کے درمیان ہو. کہا جائے گا کہ نہیں؟ یعنی کہا جائے گا کہ ہاں ایج زیادہ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب معاملہ ایجوکیشن پر آتا ہے، جب معاملہ علم پر آتا ہے تو وہاں پر ایج بڑھتی چلی جاتی ہے. اب بھی نہیں سمجھے کہ بی بی خدیجہ کی شادی میں لیٹ کیوں ہوا؟ اب بھی نہیں سمجھے کہ بی بی خدیجہ کی شادی میں لیٹ کیوں ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، میری بچی نے MBBS، میری بیٹی نے MBBS کر لیا. MBBS کرنے کے بعد اب وہ گھر میں پریکٹس وغیرہ کرنے کے بعد 5 سال کی آ گئی گھر میں. اب یا وہ کلینک کھولے گی یا کوئی نرسنگ ہوم اوپن کرے گی یا کسی ہاسپٹل میں اسے کسی نہ کسی اعتبار سے جوائن کر رہے ہیں. اب دھیرے دھیرے جو ہے وہ رشتے آنے کا مسئلہ شروع ہوگا. آپ مجھے سچ بتائیے گا، چوراہے پہ کھڑا ہو کر جو گٹکا پھاڑ کے کھاتا ہے، کیا اس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کروں گا؟ آپ مجھے جواب دیجیے، کون کا ایک نوجوان بچہ جو ہے گٹکا کھول کر چوراہے پہ کھڑا ہو کر بھاگتا ہے اور ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اگر اس کے اماں ابا آ جائیں میری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر کہ آپ کی بیٹی نے MBBS کیا ہوا ہے، ہم رشتہ لے کر ہیں، سچ بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کے، کیا میں قبول کروں گا؟ کیا میں قبول کروں گا؟ اب مطلب سمجھے کہ بی بی خدیجہ نے عقد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بی بی خدیجہ تھی ویل ایجوکیٹڈ اور رشتے آ گئے تھے اونٹ چلانے والوں کے. مجبوری کیا تھی؟ اس لیے کہ جو لوگ، کوئی گلہ چرانے والا بکریوں کا بھیڑوں کا، کوئی اونٹ چرانے والا، کوئی جنگلوں میں رہنے والا، اور وہ لوگ اپنا رشتہ بھیج رہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ملکۃ العرب کے لیے. اب آپ بتائیے کیا ملکۃ العرب ایسا رشتہ قبول کریں گی کہ جو چرواہوں کی نسلوں کا ہو؟ بات تو پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ بی بی خدیجہ ایسا رشتہ قبول کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ایڈوکیٹڈ ہے تو رشتہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو رحمت للعالمین ہو، جو مدینۃ العلم ہو، جو طٰہٰ ہو، جو بشیر ہو، جو سراج منیر ہو، جو نذیر ہو، جو انا اعطیناک الکوثر ہے، جو بشیر ہے، جو جاہدوا فی سبیلہ ہے، جو حول النعمۃ ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو داعی اللہ باذنہ ہے، جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جو رؤوف رحیم ہے، جو زینۃ الدارین ہے، جو سراج منیر ہے، جو شاہد و مشرق ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو ضحیٰ ہے، جو طٰہٰ ہے. صلوات محمد علیہ. مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ ایک سوال تو بالکل اس کا جواب آپ کے دماغ میں سیٹ ہو گیا. اب آئیے سیکنڈ، میں میری سو مکمل کر دوں گا. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں چاہتا ہوں کہ اتر جائے. اتنا چبایا ہوا لقمہ دوں گا کہ حلق پر رکھتے ہی سیدھے صلوات محمد کوئی ٹائم پاس نہیں، مجمع کم صحیح زیادہ صحیح مسئلہ نہیں ہے. میں اپنا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو تاریخ کے حوالے سے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کیوں نہیں لوگ اس بات کو پڑھتے؟ کیوں نہیں ملت مسلمہ بیدار ہوتی؟ کیوں نہیں
کہ جس کے لیے رسول اللہ بارات، اور اگر کسی کے لیے نکلے ہیں تو آپ بھی بتا دیجیے. رسول اللہ لینے کے لیے گئے ہیں، خدیجہ خود سے نہیں آئی. کیا سنا آپ نے؟ خدیجہ خود سے نہیں آئی، خدیجہ کو لینے کے لیے گئے. اب تاریخ کے حوالے سے جو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے احسانات ہیں، ایک چھوٹی سی بات پیش کر دیتا ہوں، اور ایک روایت کے اعتبار سے ایک بات، اور مجلس کو مکمل کر دیتا ہوں. صلوات بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ یعنی اتنا بڑا بزنس تھا، اتنا ٹرن اوور تھا ہائی لیول کا، کہ سرکار مدینہ میں بی بی خدیجہ سے جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، وہ بھی بی بی خدیجہ سے لیتا تھا. بی بی خدیجہ سے ہے کوئی پورے مجمع میں جو انکار کر سکے اس بات کا؟ بی بی خدیجہ سے مال لیتے تھے، پھر اس کو سیریا شام لے جاتے تھے، وہاں پر اس کو سیل کرتے تھے، اور ایمانداری کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، ایمانداری کے ساتھ. ایمانداری کے ساتھ شبیداری کرو، ایمانداری کے ساتھ عزاداری کرو، ایمانداری کے ساتھ جلوس نکالو، ایمانداری کے ساتھ فرش اعضا پر ہو، ایمانداری کے ساتھ میں منبر پر ہوں، ایمانداری کے ساتھ میں ہوں منبر پر ایمانداری کے ساتھ. ایمانداری ایک بڑا مسئلہ ہے. پھر کبھی آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو یہ سبجیکٹ بناؤں گا، ایمانداری اور اس کا فائدہ. ایمانداری اور اس کا، مجھے یاد لگے گا اگر وہ بھول جاؤ کہ مولانا صاحب ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا ایمانداری اور اس کا فائدہ، اس موضوع پہ مجلس پڑھنی ہے. صلوات پر محمد. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے یہاں سے سامان لیتے تھے، اس کو لے جاتے تھے مارکیٹ میں سیریا کی، وہاں سیل کرتے تھے، اور سیل کرنے کے بعد جب ریٹرن آتے تھے تو ایمانداری کے ساتھ جو اپنا پروفٹ ہے وہ اپنے پاس، اور جو بی بی خدیجہ کا پروفٹ ہے ایمانداری کے ساتھ. اس جملے کو بھولیے گا نہیں. ابھی اپنوں کے ساتھ تجارت کیجیے گا ایمانداری کے ساتھ، غیروں کے ساتھ تجارت کیجیے گا تو یہ مت سوچیے گا خیر ہے، نہ اتنا ایمانداری سے کیجیے گا اس کے ساتھ تجارت کہ جب آپ چھوڑ کر ہٹے تو وہ آپ کی قوم کا بندہ تلاش کرے. آپ کسی کے ڈرائیوری کر رہے ہیں، اتنی اچھی اس کی گاڑی چلائیے کہ جب آپ جاب سے ہٹیے تو وہ کہے کہ بھائی ہمیں شیعہ ہی ڈرائیور چاہیے. آپ کسی کی دکان پر ہیں، اتنا بہترین حساب کتاب مینٹین کیجیے کہ جب آپ ہٹے تو کہے کہ شیعہ بچہ چاہیے دکان کے لیے. تو لوگ اس سے پوچھے کیوں، تو کہا بھیا جتنے ایماندار یہ ہوتے ہیں آج تک کوئی ملا نہیں. یہ میسج ہے جو نوجوانوں تک پہنچنا ہے، ایمانداری کے ساتھ. لہذا بی بی خدیجہ کے ساتھ ایمان، تو ظاہر بات پروفٹ بھی ملتا تھا بی بی خدیجہ کو، ایمانداری کے ساتھ معاملہ ہے نا، پروفٹ بھی ملتا تھا بی بی خدیجہ کو. تو ایک خاص اپنا غلام جو ہے جس کا نام مغیرہ، اس کو ساتھ رکھا رسول اللہ کہ ہمیں اور کوئی اتنا پروفٹ تو دیتا نہیں لا کر. دیکھو بات کیا، اور چونکہ خود تھی حافظہ 3 کتابوں کی، 3 کتابوں کی حافظہ تھی، تو وہ پڑھتی تھی کہ یہ خصلتیں ہوں گی، یہ عادتیں ہوں گی، یہ اسٹائل ہوگا، یہ طریقہ ہوگا، یہ انداز گفتگو ہوگا، چلے گا تو ایسا دکھے گا، رفتار ایسی ہوگی، گفتار ایسی ہوگی، مٹھاس ایسی ہوگی، بول بچن ایسا ہوگا. اب اس سے زیادہ آسان تو آپ کی زبان میں نہیں بول سکتا نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بمبئی کہتے ہیں بٹا سمجھا کیا، لوگ بولتے ہیں نوجوان سمجھے میری مجلس کو خاص طور پر، تاکہ ان تک میری بات پہنچے، اور جا کر اپنے گھر میں سنائیے گا جو سنایا آپ نے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ ہم یہ سن کر آئے ہیں، بڑی اچھی باتیں تھی، زندگی میں پہلی مرتبہ سنی، کاش کہ ایسا سنتے رہے. ہاں یہ پوری تاریخ ہے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے ایک غلام کس کے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ دھرا، اس کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ. رسول اللہ جاتے تھے،
اسی غلام کے ساتھ اور ریٹرن آتے تھے اسی غلام کے ساتھ. اور جب رسول اللہ جاتے تھے اور جب رسول اللہ آتے تھے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی بالکنی پر اپنے گھر کی اونچائی پر جا کر ایک ونڈو سے ایک کھڑکی سے جو بھی طریقہ ہو اس دور میں اس میں سے دیکھا کرتی تھی. تو وہ اکثر دیکھتی تھی کہ جب سب آ رہے ہوتے ہیں تو سب تو دھوپ میں ہوتے ہیں مگر کوئی ایسا ہوتا ہے جو سایہ نہ رکھ کر بھی سائے میں ہوتا ہے, جو سایہ نہ رکھتے ہوئے بھی سایہ میں رہتا ہے, یعنی بادل جو ہے وہ سایہ کیے رہتا ہے. تو ایک دن مغیرہ جو غلام تھا اس کو بلایا گیا, ہاں آیا وہ, جی مالکی یہ سکھائی جو بھی اندازے گفتگو رہا اس دور کا, جی کہا تم نے کیسا پایا, تم نے کیسا پایا؟ کہا اس سے ایماندار پورے عرب میں کوئی نہیں, ان سے زیادہ امین کوئی پورے عرب میں نہیں. میں نے دیکھا جب میں سیریا پہنچا شام میں تو اس ٹائم بازار بند ہونے کا ٹائم تھا. میں نے ان سے کہا کہ اب کوئی خریدار نہ ہوگا, بلا وجہ سامان یہاں نہ اتاریے ورنہ کہیں ہم کو نقصان نہ ہو, خسارہ نہ ہو. کہا تم رکھ کے تو دیکھو, خدا کی توجہ, تم رکھ کے تو دیکھو, نقصان اور فائدہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے, ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا. تو جیسے ہی میں نے سامان کو رکھا ایسا معلوم ہوا کہ بازار کی جاتی ہوئی رونق پلٹ آئی ہو. اللہ اکبر, بازار کی جاتی ہوئی رونق لگتا ہجوم آ گیا ایک دم, اور ہمارے سارا کا سارا سامان چٹکیوں میں بک گیا. ٹھیک ہے نا, کہا اور کچھ دیکھا, کہا ہاں اور بھی کچھ دیکھا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب یہ چلتے ہیں تو ان کا سایہ نہیں ہوتا. کہا اور کچھ بھی دیکھا, کہا ہاں اور کچھ بھی دیکھا. کہا کیا؟ کہا جب یہ پتھر پر قدم رکھتے ہیں. امت مسلمہ سنے, جہاں تک میری بات جا رہی ہے وہاں تک کہ میری بات لوگ سنے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کرتے, ہم سے اچھا رسول اللہ کا تذکرہ نہ کل کوئی کر سکتا تھا نہ آج کوئی کر سکتا ہے. اور اگر انتظار بدعت نہ ہو تو انتظار کرو, ابھی فضیلت رسول بتانے والا سلامت ہے. دو ہاتھ بلند کر لیں, اس کو مکمل کرنا. لہذا کیا مغیرہ نے کیا کہا, میں نے دیکھا کہ سایہ نہیں ہوتا. پھر کیا دیکھا؟ کہا جب یہ چلتے ہیں تو یہ پتھر پر اپنا قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر نشان چھوڑ جاتے ہیں. ارے یہ میرے کیا ہے, یہ معجزہ ہے رسول اللہ کا. کیا معجزہ ہے؟ کہا جب یہ پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر نشان قدم دکھتا ہے, ابھر جاتا ہے, اور جب یہ ریت پر چلتے ہیں تو نشان قدم نہیں ملتا. جب یہ ریت پر چلتے ہیں تو نشان قدم نہیں ملتا. اچھا نشان قدم نہیں ملتا, وہاں نشان قدم پتھر میں ملتا ہے. اچھا سر پہ سایہ کرتا ہے. اچھا یہ کوالٹی ہے, اچھا یہ کوالٹی ہے. ٹھیک ہے بیٹھو, آتی ہوں. جلدی سے گئی, کتاب کھولا, ہاں یہ وہی ہے, ہاں یہ وہی ہے, ہاں یہ وہی ہے, ہاں یہ وہی ہے, ہاں یہ وہی ہے. جب سب کچھ ہاں ہو گیا اور سارے کے سارے جو کھانے خالی تھے سب پر ٹک لگ گیا, یعنی جواب جو ہے وہ سب کا سب پازیٹیو آ گیا, رزلٹ جو آیا وہ پازیٹیو آیا, مثبت آیا, ہاں میں آیا, ہاں میں آیا. تو کہا ٹھیک ہے, جب سب کچھ ہاں میں ہے تو پھر میری طرف سے لیٹ کیوں؟ میری طرف سے ہاں ہونا چاہیے. لہذا اپنے غلام کو بھیجا, کہا جاؤ, اب یہی ایک میسج ہے اور کہیں نہ کہیں میں اس کو مکمل کر دوں گا. کہا جاؤ پتہ کرو, جاؤ پتہ کرو کیا میرے لیے ہاں ادھر سے بھی ہے, جاؤ پتہ کرو. لہذا تاریخ کہتی ہے کہ مغیرہ جو غلام تھا اتفاق سے جب خاندان بنو ہاشم کے قریب پہنچا تو گھر کے باہر سرکار مدینہ حضور خطیب مرتبہ رحمت دو عالم سرکار مدینہ مل گئے. سرکار مدینہ نے مغیرہ کو خیریت, آج تو کوئی تجارت کا مسئلہ وغیرہ نہیں, تم ادھر کیوں؟ کہا حضور آپ کے لیے کچھ خاص پیغام لے کر آیا. اس کی طرف سے, کہا میری مالکن کی طرف سے, ملکۃ العرب کی طرف سے. کہا اچھا پیغام ہے تو بتاؤ کیا پیغام ہے. کہا وہ جس چیز کے لیے ابھی تک تیار نہ تھی وہ آپ کے ساتھ اس چیز کے لیے تیار ہے.
رسول اللہ نے جواب میں کچھ کہا نہیں، صرف اتنا کہا کہ میں پہلے اپنے چچا سے پوچھ لوں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے کو رکھیے، تھوڑی دیر کے لیے ایگزامپل مثال کے طور پر اپنے کو رکھیے. اچانک جو ہے ایک ہائی فائی آڈی آ کے رکے اور ہم چوراہے پر کھڑے اور اس کو گئے سب لوگ مسکرا رہے، ہاں سمجھ گئے بات. ایک آڈی آ کے رکے اور اس میں سے ایک سوٹڈ پوٹڈ آدمی نکلے. کہا آپ کا نام؟ ہاں ابھی میرا ہی نام ہے. اچھا اچھا آپ ہی اپنی طرح؟ ہاں آپ ہی اپنی طرح؟ ہاں میری اپنی طرح. اچھا وہ ہم اپنے سیٹ کی طرف سے ان کی اکلوتی لڑکی کا، تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے پھر اس کی گاڑی کو دیکھیں گے. پہنچ تو رہے نا، مسکراتے رہیے تاکہ لگے کہ میری بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے سر نہیں کس سے پوچھیں گے؟ نہیں بات پہنچی. سچ بتائیے کس سے پوچھیں گے؟ جب ہم آج اپنے اماں ابا سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ پیغام ہے، اللہ جانے کہاں تک پہنچے گا. تو آڈی سے اترنے والے کے لیے ہم جائیں گے پوچھنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں راستہ چلتے تو لو ہو جاتا ہے. اس پر کوئی نہیں بولتا، اس پر کوئی نہیں بولتا. اماں ابا کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ ضرورت کیا ہم سے پوچھنے کی؟ کاش کہ تم جانتے کہ تمہاری رات کی جو پورے ٹائم کا جو ایک وقت ہوتا ہے پورے رات میں، اس ایک وقت کے لیے جو اس نے ایک مرتبہ نیند سے اٹھ کر تمہاری پھلیاں اور تمہارا بستر بدلا تھا، اس کا ثواب اور اس کی عظمت کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی محنت کی ہے. تمہیں نہیں پتا کہ کتنی کاوشوں سے، کتنی صحیح سے، کتنی مشکلات سے تمہیں پال کے پھوس کے بڑا کر دیا. اور جب تم اس لائق کے ہو گئے کہ تمہارے پیروں میں مضبوطی آ گئی، تمہارے ہاتھوں میں مضبوطی آ گئی، تمہارے زبان کی گرہیں کھل گئی اور تم اس سماج میں بولنے کے لائق ہو گئے، تو اب اسی ماں سے اتنی تیز اور اونچی آواز پہ بولنے لگے جس نے تمہیں بولنا سکھایا تھا. تھوڑے سے باتوں میں بابا کم ہوتی ہے، اس کے سلام کیا ہو جاتا ہے مسئلہ؟ لو ہو گیا، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی سے. جبکہ رسول اللہ نے اپنے چچا سے اجازت کا مسئلہ قوم کے سامنے اور امت کے سامنے رکھ کر یہ بتایا، یاد رکھنا بغیر بزرگوں کے شادی میں پہل نہ کرنا. جو سمجھ گیا وہی سوال پڑے گا. یہ تینیجر سمجھے، یہ نوجوان سمجھے میری بات کو. مجھے مسلسل سنتے ہیں وہ. سلامت رہے تمہارے ماں باپ، سلامت رہے. حیدری اپنی طاقت سے زیادہ نہ جیو. تمہارے والدین سلامت رہے. برادر جس کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ رسول اللہ نے یہ کہہ کر کہ میں اپنے چچا سے پوچھتا ہوں، اور پھر پوری زندگی انشاءاللہ پھر کبھی آیا تو آپ کے حضور میں آپ کو پتا ہے میں نے تقریباً 45 منٹ کراس کر دی. پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں. صلوات برما میری بات دیجیے، میں جس کو مکمل کر رہا ہوں. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پوری کی پوری زندگی صرف کر دی، خرچ کر دی اپنے والی و وارث.
سرکار مدینہ کے نام پر پوری زندگی صرف کر دی، سرکار مدینہ کے لیے ساری دولت صرف کر دی، یہاں تک کہ واقعات میں ملتا ہے کہ سرکار مدینہ جب گھر میں داخل ہوئے تو بہت زیادہ پریشان تھے، تھکے ہوئے، چہرہ جو ہے وہ تھکا سا محسوس ہو رہا تھا اور پریشان حال تھے. تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرے بھائی وارث، خدیجہ کی موجودگی میں چہرہ اترا ہوا ہے، خدیجہ کی موجودگی میں آپ تھکے حال سے نظر آتے ہیں، خدیجہ کی موجودگی میں آپ کے چہرے پر جو یہ نقاہت نظر آ رہی ہے، میں کیا کروں کہ جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر خوشی ہو جائے؟ مطلب سمجھے، یعنی زوجہ کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ اگر شوہر تھکا ہوا ہے تو گھر میں آنے کے بعد خوش ہو جائے. شکایت نہ کرو، شکایت نہ کرو، کہانی دن بھر کی لے کر فوراً نہ بیٹھ جاؤ. مرد اگر آفس سے آیا ہو نا اس سے سوال کرو پریشانی کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ تھکے کہیں سر کو نہیں درد کر رہا، کہیں پیر کو درد نہیں کر رہا. میں اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے مرد کو مرد سمجھتی ہیں. میں ان مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو پہلی رات میں مہر معاف کراتے ہیں. صلوات محمد جس نے پہلے ہی دن معافی مانگ لی ہو وہ زندگی بھر کیسے گزارا کرے گا؟ مائنڈ کی بات ہے، سمجھ لیا، ہاں گھر جا کے سمجھ لیا. صلوات یہ بڑی بات ہے. بہرحال پھر انشاءاللہ ممبر کے نیچے اتروں گا، آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے. بی بی خدیجہ صاحب کیا ہوا، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اے میرے والی وارث، کہا اتنی محنت اتنی کوشش ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں میرے چاہنے والوں پر، میرے ماننے والوں پر، اور قافلہ اسلام آگے نہیں بڑھتا. خدیجہ کہ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ کہ تم کیسے مدد کرو گی؟ کہا خانہ کعبہ کے قریب ایک حجاب کا انتظام کروائیے، سارے کے سارے مکے والوں کو خانہ کعبہ کے قریب جمع کیجیے. بتیا پہنچ رہی ہے، سارے کے سارے مکے والوں کو، عرب والوں کو وہاں خانہ کعبہ کے قریب کیجیے. پھر کرو گی کیا؟ کہا پہلے آپ جمع تو کیجیے، تمہیں بتاؤ کرنا کیا. جب سارے کے سارے مکے کے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا حجاب کے اس طرف آ کر بیٹھی تو آنے کے بعد کہا اے مکے والوں تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ ارے ذرا بولے تاکہ لگے کہ میں آپ کے درمیان، اے مکے والوں تمہیں پتا ہے نا، عرب والوں تمہیں پتا ہے نا، قریش والوں تمہیں پتا ہے نا میں کون ہوں؟ کہا ہاں آپ خدیجہ بنت خویلد ہیں، آپ ملکۃ العرب ہیں، آپ عرب کی مالکہ ہیں، ہم آپ ہی کا مال لے کر تجارت کرتے تھے. ارے ہم نے دولت دیکھی نہیں تھی، ہم نے آپ کے وسیلے سے دولت کی زیارت کی ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے مال و متاع دیکھا ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے بساط پائی ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے ثروت پائی ہے، ہم نے آپ کی وجہ سے پونجی پائی ہے. ہمارے گھر کا جو چراغ روشن ہے اور جو چولہا چل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. بی بی تو ایک مطلب بی بی خدیجہ نے کہا اگر تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ خدیجہ کی وجہ سے ہے، اس کا مطلب تم خدیجہ کے مخلوق ہو. تو سارے کے سارے مکے والوں نے، سارے کے سارے قریش والوں نے کہا ہاں خدیجہ ہم آپ کے مخلوق ہیں. تو بی بی خدیجہ نے حجاب کے اس طرف سے کہا کہ پھر ٹھیک ہے میں سب کے قرضے معاف کر دوں گی، کلمہ پڑھتے رہو قرضے معاف کرتے رہو. تم کلمہ پڑھتے جاؤ، اسلام قبول کرتے چلے جاؤ. خدیجہ سب کے یہ ہے محسن اسلام. ہے کوئی مقابلے میں تو لاؤ ذرا، ہے کوئی مقابلے میں تو لاؤ ذرا. ہے کوئی عالم اسلام میں کہ جو بی بی خدیجہ کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کا مقابلہ مال و دولت میں تو بہت دور کی بات ہے، یہ سب یہ دنیاوی بات ہے. خدیجہ کا مقابلہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے، بی بی ملکۃ العرب کا مقابلہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ خدیجہ کے پاس فاطمہ جیسی بیٹی ہے. کل کو کیا رائے امام ہمارے ماں کہہ کر پکارے بی بی خدیجہ کو، بی بی خدیجہ کو
ماں کہہ کر پکاریں گے. یہی تو فرق ہے رسول اللہ کی اور ازواج میں اور بی بی خدیجہ میں. یہی فرق ہے. آخری بتن نوجوان سمجھے. اور جو رسول اللہ کی دوسری زوجہ ہے, جتنی بھی اور بیویاں ہیں ان میں اور بی بی خدیجہ میں یہی فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ کہا رسول اللہ کی دوسری جتنی بھی زوجہ بیویاں ہیں. میں کہتا ہوں ملت مسلمہ کے لیے جملہ ہے, اس میں کسی فرقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کسی مسلک کے لیے کہی جانے والی یہ بات ہے. بہت غور سے سنیے گا. رسول اللہ کی اور دیگر زوجہ جو بیویاں ہیں ان میں اور بی بی خدیجہ میں سب سے بڑا فرق یہی ہے. اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ رسول اللہ کی اور جتنی بیویاں ہیں وہ سب ام المؤمنین ہیں. اکیلی بی بی خدیجہ ہے جو ام الائمہ ہے. اور جتنی بیویاں ہیں وہ مومنین کی ماں ہے. خدیجہ اماموں کی ماں ہے. خدیجہ اماموں کی ماں. خدیجہ سلام اللہ علیہا بی بی اماموں کی ائمہ کی والدہ گرامی. لہذا یہ بہت بڑا فرق ہے اور اسے سب کو سمجھنا چاہیے اور اسے سب کو سمجھنا پڑے گا. اور جو یہاں نہیں سمجھا پھر وہ لاٹھی ڈنڈے سے قبر میں سمجھائے گا. صلوات فرشتے آئیں گے, حساب کتاب ہوگا, سوال جواب ہوگا, عقیدے کی گفتگو ہوگی. من ربک من کتابک من قبلتک کا مسئلہ ہوگا. تو جب سارے سوالات ہوں گے تو پھر وہاں پر حق زہرا بھی پوچھا جائے گا, حق ولایت کا بھی تذکرہ ہوگا. اور جب یہ سارے جوابات دینے پڑیں گے تو جو یہاں تک آیا وہ تو پا گیا. اور وہ لوگ جو انجان ہیں ان کی تو تن لڑائی ہوگی. جو جانتے تھے اور اپنی قوم کو نہیں بتایا. مولانا صاحب زیادہ توڑے جائیں گے, تم نے کیوں نہیں بتایا. لہذا یہ سارے مسئلے وہ ہیں کہ یہ سارے سوال کی مجلس سے ہی مسئلہ ہم کا ماحولی کیوں نہ ہو, مگر ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے کہ ان کی خوشی میں خوش لہذا بی بی خدیجہ کچھ ذوات مقدسہ ہیں جیسے بی بی ام البنین جن کو فاطمہ جو ہے فاطمہ بنت سلام پڑھ تو پیش کرتا ہوں. فاطمہ کلابیہ جن کو کہا جاتا ہے, یعنی کون؟ جناب عباس کے والد گرامی جن کا فاطمہ کلابیہ جن کو کہا جاتا ہے. یہ بی بی فضہ جن کا اصل نام میمونہ ان کا تذکرہ. اسی طریقے سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا, اسماء بنت عمیس سلام اللہ علیہا. یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہونا چاہیے اور قوم کو جاننا چاہیے. اور خاص طور پر جب لیڈیز مجلس ہو تو اس حوالے سے چونکہ لیڈیز کے لیے خواتین کے لیے وہی جو ہے کیا ہے مشعل راہ ہے, وہی سیدۃ النساء, وہی عورتوں کے سردار ہیں. لہٰذا بی بی ہاجرہ ہیں, بی بی سارہ ہیں, بی بی حوا ہیں, بی بی آسیہ ہیں, بی بی ام کلثوم ہے. ان کا تذکرہ جو ہے وہ مسلسل مجالس میں ہونا چاہیے تاکہ نوجوان جو ہے ان کے علم میں اضافہ ہو جائے. آج بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ تھا اور اسی حوالے سے مصاحب بھی پڑھوں گا اور صاحب خانہ جن کی طرف سے یہ مجلس ہے ان کو جو ہے وہ ایصال بھی کروں گا اور ان کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کروں گا. لہٰذا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا عرب کی ملکہ تھی, عرب کی ملکہ. اور آخری وقت جانتے ہیں لاسٹ سٹیج آف بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا, وہ آخری زندگی کی آخری مراحل جو بی بی خدیجہ کے تھے. ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ میری بات سمجھ لیں. اللہ کسی کو دولت کے بعد غربت نہ دے. اللہ کسی کو دولت کے بعد غربت. شعب ابی طالب میں پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی ہے بی بی خدیجہ. کہاں کئی سو غلام اور کنیزیں, کہاں کئی سو لوگوں کے لیے ایک وقت میں دسترخوان چلتا تھا بی بی خدیجہ کے گھر میں. کہاں مال و دولت اونٹ پر لد کر جو ہے وہ ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے. پوری عرب سوسائٹی پر, پورے عرب ملک پر
جس کی تجارت بالکل عام تھی، ہر علاقے میں جس کو نام سے جانا گیا تھا، آخری وقت میں اسلام کا مسئلہ ہے نا، سرکار مدینہ کا مسئلہ ہے نا، ساری دولت قربان کر دی اسلام کے لیے. کیا آج اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آج اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا جانا چاہیے؟ کیا آج اس کی فضیلت، رفعت اور بلندی کا تذکرہ ممبر پر سے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا قوم کے ان چیالوں اور نوجوانوں کو اور ان غیور لوگوں تک اس باتوں کو نہیں پہنچانا چاہیے؟ یہ ٹین ایجرز جو 18 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، 20 سال اور 22 سال کے قریب ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے اور لاسٹ سٹیج آف بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کیا تھا؟ آپ کو یقین نہیں، یو کانٹ بلیو، آپ کو یقین نہیں ہوگا کیسی زندگی گزاری، مگر یقین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی ہیں بی بی خدیجہ. the last stage of بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، تو ملکۃ العرب، ملکۃ العرب کا جو لاسٹ سٹیج پھٹی ہوئی چٹائی پر. اچھا پھٹی ہوئی چٹائی پر کیوں ہے؟ بیکاز وہ ٹائم شعب ابی طالب کا ہے. شعب ابی طالب سمجھے آپ؟ یعنی وہ ٹائم، وہ زمانہ کہ جب پورے کے پورے عرب نے رسول اللہ اینڈ فیملی کا، جناب ابو طالب اینڈ فیملی کا، یعنی خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا. نہ لینا، نہ دینا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ آنا، نہ جانا، نہ بولنا، نہ بات کرنا، کچھ نہیں. وہ شیب ابی طالب کا تھا. پھٹی ہوئی چٹائی پر لیٹی ہے بی بی خدیجہ، جانکنی کا عالم ہے، یعنی بی بی خدیجہ کے جسم سے جان نکلنے والی ہے. تھوڑی دیر دیکھیے گا مجھے ادھر میں روایت پڑھ رہا ہوں، مجھے جو لوگ مسلسل سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میں طولانی مسائل نہیں پڑھتا، 1 یا 2 منٹ مسائل پڑھوں گا. اگر اسی وقت آنکھوں سے آنسو آ گیا تو آپ کا اپنا نصیب، نہیں آیا تو دعا کیجیے گا کہ ان کے مسائل پر ہمیں رونے کی توفیق عطا کر دے گا. سنیے روایت سنیے، نوجوانوں سربراہ میں طرف دیکھنا خدا کے لیے. جب آخری وقت آیا بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، جاگنی کا عالم ہے، آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے اندھیرا چھایا جا رہا ہے. قدموں کی آہٹ سے اس بات کا احساس کیا کہ سرکار مدینہ آ رہے ہیں، میرا والی و وارث آ رہا ہے. اس حالت میں بھی کوہنیوں کے بل پر اٹھنا چاہتی ہیں بی بی خدیجہ تاکہ تعظیم پیغمبر ہو سکے. رسول اللہ تیزی سے آئے اور ایک مرتبہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. بی بی خدیجہ کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھ لیا. نہ خدا کے لیے ابھی نہیں، سن لو خدا کے لیے، سر اٹھاؤ ادھر دیکھو. ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، نہیں پڑھوں گا مسائل کے، وعدہ کرتا ہوں ممبر سے آپ کے سامنے. یہ صرف روایت سن لیجیے. تیزی سے آئے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے، بی بی خدیجہ کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھ لیا. خدیجہ مال دے دیا، دولت دے دی، جاگیر دے دی، غلام دے دیے، کنیزیں دے دی، جواہرات دے دیا، سونا دے دیا، چاندی دے دیا. خدیجہ سب کچھ قربان کر دیا مجھ محمد کے لیے. میں محمد یتیم عبداللہ، خدیجہ تم سے کہتا ہوں آخر وقت ہے، کچھ مانگو میں محمد تمہیں دوں گا. آخری وقت ہے اے خدیجہ، تم نے سب کچھ قربان کر دیا، مالو متاؤ، دولتو، زرو، جواہرات، سونا چاندی، سب کچھ قربان کر دیا خدیجہ. میں محمد تم سے کہتا ہوں خدیجہ کچھ مانگو. بی بی خدیجہ نے جانکنی کے عالم میں آخری زیارت کے بہانے کے لیے آنکھوں کو کھولا اور کھول کر کہا ہے میرے والی و وارث، مجھے آپ جیسا شوہر ملا، فاطمہ جیسی بیٹی ملی، خدیجہ اور کیا چاہیے؟ آپ سن رہے ہیں، مجھے خدا کے لیے سنیے گا، میں بڑی عقیدت کے ساتھ یہ واقعہ اور اس روایت کو پڑھنے جا رہا ہوں. آپ جیسا شوہر ملا، فاطمہ جیسی بیٹی ملی، خدیجہ کو اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں خدیجہ، تم نے وفا کی حد کر دی ہے، خدیجہ کچھ مانگو. اور جب اسرار رسول پڑھا تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اے میرے والی و وارث، آپ مجھ سے کہہ رہے نا، تھوڑا سینے پہ ہاتھ رکھ لیجیے گا، یہ جملہ شاید آپ دوبارہ نہ کر پائیں، سن لیجیے گا مگر، اور اگر آنکھوں سے آنسو چھلک جائے تو یقین شہزادی کے لیے کہیے گا شہزادی آپ سے بڑی مظلومہ بی بی ہم نے کوئی نہیں دیکھی. سنو کرنا بیٹا، کہے میرے والی و وارث صاحب، خدا کی سر اٹھانے کا دیکھنا، ایک جملہ میں پڑھنے لگتا ہوں، اے میرے والی و وارث صاحب کہتے ہیں خدیجہ کچھ مانگو، خدیجہ کچھ مانگو، لیجیے خدیجہ آپ سے مانگتی ہے. یہ کہنے کے بعد دائیں طرف سر کو گھمایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، ایک چھوٹا سا سایہ کچھ دور پر نظر آیا، آواز دی فاطمہ. 5 سال کے قریب کی بچی چلتی ہوئی ماں کے قریب آئی، سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگانے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا میرے والی و وارث آپ کہہ رہے ہیں نا کہ خدیجہ کچھ مانگو، لیجیے میں مانگتی ہوں.
جزاک اللہ. رونے لگے, آواز گریا بلند ہو گئی. ہاں یہی وعدہ میں نے کیا تھا مجلس میں, ایک جملہ پڑھوں گا, مذاہب نہیں پڑھوں گا. آپ نے حق گریا ادا کر دیا. خدا آوازوں پر رحمت نازل کرے, خدا بلا اور آفتوں سے محفوظ رکھے. اے شہزادی, آپ کی ٹوٹی پسلیوں کی قسم ہے, اس کا واسطہ ہے. پروردگارا, یہ جتنے حاضرین ہیں ان کو کسی کا محتاج نہ بنانا. اللہ تعالیٰ کیا کہا بی بی خدیجہ نے, یہ میری بچی ہے, کبھی روئے نہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے, کیا فاطمہ کبھی روئی نہیں؟ ارے آج بھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے. کبھی نینا کے جنگل میں, کبھی شام کے بازاروں میں, کبھی کوفے کے دربار میں, کبھی بغداد کے پل پر, آج بھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے. ارے فاطمہ کیسے مرے؟ میری اولاد ہے, جنگلوں میں تڑپ تڑپ کے مر گئی. سيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه والتسليم. گزار ہوئے پر رسول ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمانا. مرحومہ مشتری میں ذنب محمد علی مرحومہ